امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و ارواحنا له الفدا خلق و خو میں شبیہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیرت میں، اخلاق میں، صفات میں پیغمبر اسلام کے شبیہ ہیں۔ اور یہ روایات جو ہیں جس میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز جو اضافی ہماری سمجھ میں آ جاتی وہ یہ ہے کہ حضرت آقا امام علیہ السلام خاندان پیغمبر سے ہیں، شکل و شمائل میں، اخلاق میں، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں، صفات میں جب پیغمبر صاحب کی شبیہ ہیں تو یہ خاندانی ہے۔ تو اس سے ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ اسی خاندان سے ہیں۔ یہ حکایت ہے، ان روایتوں کی حکایت۔ عقد الدرر فی اخبار المنتظر میں 27ویں صفحے پہ آیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہی ہوگا، کیا میرے سامنے فرمائے۔ لہذا یہ ہے کہ ان کے خداوند متعال ان کے جو ہے ظہور کے اذن کو عطا فرمائے گا اور ایک ہی رات میں ان کی تمام امور کی اصلاح ہوگی۔ یعنی جو چیزیں خدا متعال کی طرف سے ظہور کے لیے فراہم ہونی ہے خدا کی طرف سے، جن کاموں کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ یک شبہ ہوگا، سب کے سب راتوں رات سب کچھ طے ہوگا، صبح کو دیکھیں گے کہ ظہور ہے۔ خداوند دیر نہیں لگاتا۔ خلاصہ یہ کہ یک شبہ ہے۔ قال الباقر علیہ السلام، حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یصلح اللہ عز وجل له امرہ فی لیلۃ واحدہ، خداوند ان کے امور کی اصلاح ایک رات میں کر دے گا، تمام چیزیں فراہم ہیں، ذوالفقار آمادہ ہے، ندائے آسمانی آمادہ ہے، فرشتے سب آمادہ ہیں، تیار ہیں، زری انگوٹھی ظہور کے جو تو سارے پہلے سے ہیں، ابھی آگے رہ گیا کچھ چیزیں جو ہونی ہے، وہ یہ راتوں رات بھی یہ چیزیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ ان کا ظہور ہوگا اچانک، اور ہنگام ظہور کے وقت ان کے سر پہ ابر کا ایک ٹکڑا ہوگا، بادل کا ایک ٹکڑا، انہوں نے تصدیق کر دی، بادل کا ایک ٹکڑا ہوگا، انہوں نے کہا صحیح ہے، وعلیکم السلام، بادل کا ایک ٹکڑا ہوگا کہ جس پر سے ایک فرشتہ پکارے گا، ندا دے گا کہ یہ مہدی ہیں خلیفہ خدا، ان کے جو ہے ان کی اطاعت سے ہاتھ نہ اٹھانا، ان کی اطاعت کرنا۔ البیان فی اخبار صاحب الزمان، اس کے 132ویں صفحے پہ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حدیث موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ یخرج المہدی علی رأسہ غمامۃ فیہا مناد، آقا امام زمان کا ظہور ہوگا کہ ان کے سر پہ ایک بادل کا ٹکڑا ہوگا کہ وہاں سے ایک منادی ندا دے گا، ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، یہ مہدی ہیں خلیفہ خدا، اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ یہ چیزیں راتوں رات ہو سکتی ہیں، اور آواز سب اس آواز کو سن لے گا، سب سنیں گے اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی جگہ۔ ضروری نہیں کہ آپ ٹاور پہ جائیں سننے کے لیے کان لگا کر، یا آپ کو ریڈیو کھول کر سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا موبائل کو اس کا ولیوم اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اپنی جگہ، جس طرح آپ جو ہیں گونگا بہرا سب سنیں گے۔ یہ معجزہ الہی ہے۔ تو آواز پہ کان دھرے رہیں، ممکن ہے کہ کسی بھی وقت یہ آواز آ جائے، اس وقت ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی چیزیں سنبھالنا مشکل ہو جائے۔
کہ امام سے کہیں ٹھہرے میں ایک دفعہ لندن رابطہ کرنے، ایک دفعہ میں آسٹریلیا میں فون کرنا ہے، ہمارا فلاں ادھر ہے، فلاں ادھر ہے، فلاں ادھر ہے، یہ نہ ہو، بالکل آمادہ رہے. ایسا نہ ہو کہ پھر امام سے کہیں کہ سر جی 2 دن ٹائم آپ دے سکتے ہیں کہ میں یہ کام کر کے آ جاؤں، یہ قرضے دے کر آنے، وہ دے کر آنے. ایسا نہ ہو، آمادہ، تیار، صرف وہ کام رکھیں جن کو چھوڑ کے آپ جا سکیں، سارے امور نمٹا کے رکھیں. خلاصہ جو ہے اس طرح سے اس وقت فرشتہ جب ندا دے گا کہ یہ مہدی خلیفہ خدا، اس کی اطاعت کرو، لوگ ان کی اطاعت کریں گے، سر تسلیم خم کریں گے، اور جو ہے ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں محبت آقا امام زمان جو ہے وہ پیدا ہوگی. خداوند ان جو ہے 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائے گا. 3000 فرشتے آئیں گے ان کی مدد کے لیے. البیان فی اخبار صاحب الزمان، گنجی شافعی، انہوں نے اس کتاب میں 140ویں صفحے پہ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ یمدہ اللہ ب3 آلاف من الملائکہ، پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ خداوند 3000 فرشتوں کے ذریعے مہدی کی مدد فرمائے گا، امام زمان کی مدد فرمائے گا. جبریل امین ان کے آگے آگے ہوں گے. لشکر آقا امام زمان کے آگے 3000 فرشتوں میں ایک جبریل ہے. جبریل امین تتلی نہیں ہے، پرندہ نہیں ہے. جبریل امین کو خداوند حکم دیتا ہے کہ ایک شہر کو الٹا دیں، وہ اپنے پروں کے اپنے ایک پر کی حرکت سے شہر کو الٹا کر دیتا ہے. شہر کو دیکھیں، اس میں پہاڑ ہیں تو گھر ہیں تو زمین ہے تو نہ معلوم کہاں تک ہے، ختم کر دیتا ہے. بیلچہ دیکھا ہے؟ بیلچہ زمین میں اس طرح اٹھا کے اس طرح کر، طاقت اس کی یہ ہے. یعنی جبریل جو کہ فرشتوں میں بھی بالا تر مقام رکھنے والا فرشتہ ہے، امین وحی الہی ہے، جو ہم آہنگ انبیاء کے ساتھ. اگر اس کی اتنی پاور ہو، انبیاء کے پاس کیسے آ جاتے ہیں وحی الہی لے کر؟ تو یہ آگے آگے ہیں، لشکر آقا امام زمان کے آگے آگے. آپ کو ایک ایسے لشکر میں جانا ہے، اس کے لیے تیاری کریں. معصوم فرشتے آگے آگے ہوں گے. معیار تو آغا صاحب پاور نہیں ہے، معیار تو اطاعت ہے. طاقت نہ ہو کیسے اطاعت کرو گے؟ بولے جا کے لڑو، کیسے لڑیں گے؟ طاقت نہ ہو. بولے میں اطاعت کروں، کرو اطاعت، کیسے کریں گے؟ طاقت چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. آپ کس طرح اطاعت کریں گے؟ اطاعت چاہیے. اس وقت کی اطاعت ہے کہ آرام سے بیٹھے، کیونکہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کرنے کی کوشش کریں. اطاعت لینی چاہیے، یعنی کچھ نہیں کریں گے. خلاصہ جبریل وہ ہستی ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا سارا پاور استعمال کرے گا، کرے یا نہ کرے ان کی مرضی. ہاں اطاعت کا معنی خدا جہاں تک اجازت دے گا وہ کرے گا، لیکن طاقت ضروری ہے. اگر طاقت نہ ہو، دشمن آپ کو ہلنے نہ دے، طاقت ضروری ہے. یہ ائمہ کی شجاعت کے قصے، امام علی کی قصے، یہ کہاں سے؟ خیبر و خندق میں سارے شجاعت اگر جو ہے ایک بے معنی چیز ہوتی، امام علی اس کو لے کے کیا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو، نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ ہاتھ جوڑ کے مطابق ہوگا صاحب. طاقت نہیں چاہیے. طاقت ایک حاصل ہے یا نہیں ہے؟ جسمانی طاقت ایک، روحانی طاقت دو، دونوں چاہیے. اگر صرف جسمانی طاقت ہے، ائمہ کو نہیں چاہیے. روح قوی، پاک، تقوی، ساتھ جسمانی طاقت پلس لشکر امام زمان کے سپاہی. یعنی آقا صاحب دونوں لازمی ہے، روحانی اور جسمانی طاقت. بالکل لازمی ہے. ہم جو طاقت اگر نہ ہو، ہماری روح بھی کمزور ہو جاتی ہے. لہٰذا میں نے کہا کہ ورزش کیا کریں، میں نے کہا کہ تفریح کیا کریں، ہم نے کہا کہ جو ہے اپنے جسم کی جسمانی تربیت کیا کریں. سب کچھ ہنر ہونا چاہیے، جسمانی طور پر بھی لازمی ہے. خلاصہ مہم ہے کہ جسمانی طور پر بھی طاقت ہو، ذہنی اور علمی استعداد بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، فکری استعداد بھی ہونی چاہیے، اور روحانی. ہم ایک کو نہ لیں. یہ اسلام جس نے سکھایا ہے کہ جسم کو بالکل نکال دیا، خالی روحانی نمازیں پڑھیں، تسبیحات میں، نہ بابا، یہ تسبیح بدس، مفاتی و بغل،
یہ چیزیں نہ صرف تاقیباتی نہ بنے، کام 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 ضروری ہے، خدمت معاشرہ سازی ہے، ساخت و ساز کے لیے طاقت لازمی ہے۔ معاشرہ کیسے بنائیں گے آپ؟ فرعون کی گردن توڑنے کے لیے طاقت چاہیے، طاقت چاہیے۔ ابھی اگر کفار کے ساتھ جنگ، جس طرح ابھی تشیع برسر پیکار ہے، طاقت نہ ہو، اسلحے نہ ہو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ خدا نے اللہ پھر کیا ہے؟ آپ نے آگے نے کم از کم اپنے جسم کو تو آمادہ کریں، آگے آپ اسلامی طاقت میں اضافہ نہ کر سکے، دوستوں میں اضافہ کریں، اپنی جسمانی طاقت میں، دوستوں کی طاقت میں اضافہ کریں، ضروری ہے۔ خلاصہ رہنے دیں، آپ نے مجھے گمراہ کیا درس کے سلسلے میں۔ تو خداوند 3000 فرشتوں کے ذریعے آغا امام زمان کی نصرت فرمائے گا۔ جبریل امین سپاہ ہے آغا امام زمان کے آگے، اور حضرت میکائیل آخر میں ہوں گے۔ غیبت النعمانی صفحہ 234 میں حدیث نمبر 22 میں حضرت آقا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو قد خرج قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لنصره اللہ بالملائکة المسومین والمردفین والمنزلین والکروبین یکون جبریل امامہ۔ جب آقا امام زمان علیہ السلام کو اذن خروج ملے گا، اذن ظہور، تو خداوند فرشتوں کے ذریعے، فرشتے مسومین مخصوص نشان والے فرشتے ہیں، یعنی وہ لشکر جسے خداوند متعال فرشتوں کا بھیجیں گے آقا امام زمان کی نصرت کے لیے، مخصوص فرشتے ہیں، نشان زدہ ہے، مسومین مخصوص نشان والے ہیں کہ یہ لشکر آقا امام زمان میں۔ ہر فرشتے کو یہ توفیق نہیں ملے گی، جبریل آئیں گے، جبریل۔ والمردفین پہ در پہ لگاتار، جس طرح فوجیوں کو دیکھا پہ در پہ آتے ہیں، گاڑیاں بالکل مسلسل، فرشتے بھی پہ در پہ آئیں گے لگاتار۔ والمنزلین اتریں گے، والکروبین سب مقرب درگاہ الہی ہے، خدا کے پسندیدہ فرشتے ہیں۔ جب تک فرشتے پسندیدہ نہ ہوں لشکر آقا امام زمان میں نہیں آ سکتے، تو ہم اگر پسندیدہ درگاہ خدا نہ ہوں تو کیسے جائیں گے لشکر آقا امام زمان میں؟ ظاہر ہے فرشتوں میں بھی جیسا بھی ہے، خدا نے بعض کو نصرت آقا امام زمان کے لیے، نصرت ائمہ کے لیے، جس طرح بعض کو مومنین کی نصرت کے لیے خداوند جنگ بدر میں خدا نے نشان زدہ مخصوص فرشتے بھیجے پیغمبر اسلام کی نصرت کے لیے، یہاں بھیجیں گے۔ لہذا فرمایا کہ لو قد خرج قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لنصرہ اللہ بالملائکۃ المسومین المردفین المنزلین والکروبین یکون جبریل امامہ۔ ایسے فرشتے لگاتار نشان زدہ مشخص جو ہیں پے در پے آئیں گے، آسمان سے آگے ہوگا ان کے آگے جبریل امین، ومیکائیل عن یمینہ، دائیں طرف میں حضرت میکائیل ہوگا، واسرافیل عن یسارہ، حضرت اسرافیل اس لشکر کے بائیں طرف ہوں گے۔ آپ نے ابھی یہاں پہ روک دیا مجھے، میں چند 2 منٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کی حکومت مشرق سے مغرب تک ہوگی، انشاءاللہ آقا امام زمان کی حکومت، اور اس طرح جو ہے زمین کو جس طرح ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہے، آقا امام زمان اپنے قیام سے، اپنے ظہور سے، خدا کی مدد سے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اسلام کو زندہ کریں گے۔ ساکنین زمین و آسمان جو ہیں ان کی عدالت کے زیر سایہ اور ان کی رحمت کے زیر سایہ آئیں گے۔ نیک بخت ترین لوگ، سعادت مند ترین لوگ ان کی حکومت میں لکھا ہے کہ کوفی ہوں گے۔ زمین ان کی حکومت کے دوران سراسر سبز و شاداب و خرم ہوگی، اور زمین اپنے تمام خزینے ان کے لیے نکالے گی،
اور بے حساب اموال آقا امام زمان لوگوں میں تقسیم کریں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے پیچھے آ کر نماز ادا کریں گے. کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان علیہ السلام میں آیا ہے کہ جسے حافظ محمد بن یوسف گنجی شافعی نے لکھا ہے، علماء اہل سنت میں سے جو 658 ہجری میں وفات پا چکے ہیں، اپنی کتاب کے 7ویں باب میں جو ہیں 112ویں صفحے پہ 4 حدیثیں حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہیں حضرت عیسیٰ کے حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے سلسلے میں بیان کیے ہیں. 4 حدیثیں اہل سنت میں کم نہیں ہے. والملاحم والفتن میں یہ حدیث آئی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ، منا ہم میں سے، الذی وہ ہستی کہ جس کے پیچھے عیسی ابن مریم نماز پڑھیں گے اور دجال کو قتل کرنے میں آقا امام زمان کی مدد فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور طاق سالوں میں کہ جو ہے جس طرح 1 3 5 7 یا 9 جو ہے پرچم ظہور آقا امام زمان بلند فرمائے گا، 6 یا 7 یا 8 یا 9 سال ان کی حکومت جو ہے چلے گی آقا امام زمان کی، کہ ہر سال آقا امام زمان کی حکومت کا ہر سال جو ہیں 10 سال کے برابر ہوگا. تو 9 سال کو 10 سے ضرب دیں. تابوت سکینہ، اسے انطاکیہ کے غار سے نکالیں گے. یہ جو اپنے جو فلمیں بنی ہوئی ہیں، کمپیوٹرائز فلمیں، حضرت شعیب، حضرت جو ہے داؤد، حضرت سلیمان اور ان کے بارے میں، تو وہاں تابوت سکینہ ہے. اگر آپ نے دیکھا ایک فلم، اگر نہیں دیکھے ضرور دیکھیں، بہت دلچسپ اور بہت مزیدار، بہت معلوماتی فلم ہے. 4 پیغمبروں کے اس میں ہے. حضرت سلیمان، وہ جو سب سے بڑی حکومت روئے زمین پہ ملی حضرت سلیمان کو، وہاں تک ہے. تو تابوت سکینہ کو نکالیں گے اور تورات، اسفار تورات کو جو ہیں شام کے ایک پہاڑی سے آقا امام زمان نکالیں گے اور دین واقعی کو آشکار فرمائیں گے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے تو اسی دین کے مطابق حکم فرمائے. یعنی پیغمبر اسلام کے پاس خداوند متعال کی طرف سے جو دین نازل ہوا اسی کو زندہ کریں گے، کوئی نیا دین نہیں لائے گا. حضرت منتخب انوار المضیہ میں آقا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے لا یعمل القائم الا فی وتر من السنین 9 او 3 او 1 او 5. فرمایا کہ آقا امام زمان طاق سالوں میں ظہور کریں گے آقا امام زمان علیہ السلام. حضرت آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا فَيَمْكُسُ عَلَى ذَلِكَ 7 سِنِينَ مقدار کل سنت، 7 سال ان کی حکومت ہوئی. آقا امام زمان زندہ رہیں گے، خود حکومت کریں گے 7 سال. مقدار کل سنہ 10 سنین من سنیکم ہذہ، تمہارے جو ابھی کے سال ہیں اس کے حساب سے 10 سال ہوں گے، 1 سال 10 سال کے برابر ہوں گے. ثم یفعل اللہ تعالی، پھر خدا جو چاہے گا کرے گا. نہ معلوم ہے بڑھا سکتا ہے خداوند. پھر باقی ائمہ جس طرح ہمارے پاس اشارات ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے بعد حکومت کریں گے.